وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی توفیق، جس کی نصرت اور جس کی تائید ہم اور آپ نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھی. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کی یہ تراویح ہماری ماہ رمضان کی پہلی تراویح ہے اور ہم نے تراویح کی اس نماز میں مکمل ایک پارہ ہم نے سنا اور اس ایک پارے کا خلاصہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایک ایک آیت جو آج کے تراویح کی نماز میں ہم نے سنی پڑھائی گئی، ایک ایک آیت پر بھی اگر بولتے جائیں میں سمجھتا ہوں دن نہیں مہینے گزر جائیں. تو میں نے مختصر سے اس وقت میں صرف ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. اسی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اس درس میں کئی باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. درس کی ابتدا کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات، جتنے بھی افراد تراویح کی یہ نماز باجماعت پڑھے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑی توفیق ہے اور اس کا احسان ہے. اس لیے کہ عبادت کی توفیق ملنا، عبادت کی توفیق حاصل ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. یہی وجہ ہے بسا اوقات انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو نافرمانیاں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ گناہ نافرمانیاں انسان کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے گناہ، انسان کی نافرمانیاں بسا اوقات انسان کو سجدوں سے محروم کرتی ہے، نمازوں سے محروم کر دیتی ہے، عبادات سے انسان کو محروم کرتی ہے. یہی وجہ ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیں آپ اور اسے لے کر کے جائیں. انسان جو گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں انسان سے جو سرزد ہوتی ہیں، عبادات میں کیسے اثر پیدا کرتی ہیں، خلل پیدا کرتی ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ دیکھو 5 وقتہ نماز کا میں اہتمام کرتا ہوں. کہا 5 وقت کی نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں، نفل کا بھی میں اہتمام کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، میری خواہش ہے کہ میں تہجد کی نماز کی پابندی کروں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ نہیں پاتا، تہجد کی نماز میں پڑھ نہیں پاتا. ارادہ میں کرتا ہوں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے تہجد کی نماز کو میں بیدار ہو جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ نہیں پاتا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تہجد کی نماز سے محروم کر دیا. کیا کہا؟
ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تہجد کی نماز سے محروم کر دیا. اتنی بڑی بات، دل دہلا دینے والی بات، عبرت والی بات. اگر کسی انسان سے ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے، یہ عہد کریں، آپ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم اور آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے، ایک بھی روزہ ہم سے ترک نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ عزم کریں کہ پوری تراویح کی نماز انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر کے آپ اپنے زبان سے انشاءاللہ کہیں، آپ اللہ سے وعدہ کر لیا، اسی لیے وعدہ نبھائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اتنی توفیق. اگر کسی شخص کو ایک وقت کی نماز میں اگر چھوٹ جائے، اسے افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج نماز سے محروم کر دیا. اللہ، بہت بڑی بات. اب اصل موضوع پر میں آتا ہوں. میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت آپ کے سامنے پڑھی. ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن اللہ کا کلام، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ آپ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے مقام پر کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہا کہ جب تم قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو. غور کریں، قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام. اس کلام کو پڑھنے سے پہلے شریعت نے اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم دی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاکیزہ کلام، مقدس کلام. یہ آیتیں آپ کے سینوں میں داخل ہوتے ہیں. جو آیتیں آپ کے سینوں میں داخل ہوں گے، آپ کے سینے کو پاک کریں گے، تو آپ کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ پہلے آپ شیطان کو بھگائیں. اور جب آپ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو پھر آپ خلوص اور للہیت کے ساتھ قرآن کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے، شریعت نے آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھنے کی جو تعلیم دی ہے، 2 وجہ ہے اس میں. ہم اور آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی کے شر سے بچنے کے لیے. پہلی بات، کسی کے شر سے بچنے کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے شریعت نے تعلیم دی کہ آپ اعوذ باللہ پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچھو نے ڈنک مار لیا، بچھو نے مجھے ڈنک مار لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے اس دعا کو پڑھا تھا شام کے وقت؟ شام کے وقت تم نے اس دعا کو پڑھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر صبح ہر شام 3 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی تعلیم دی. آپ نے کہا کہ جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور شام ان دعاؤں کو پڑھے گا، دنیا کی کوئی بھی چیز جو اسے نقصان دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اس کی حفاظت کرے. اور اعوذ باللہ میں غیر معمولی تاثیر ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز ایک عبادت، دوران نماز جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکنے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جب آپ ابتدا کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی ابتدائی سورت سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ کہتے ہیں
گائے کو. یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ. قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس. ناس کا مطلب کیا ہے؟ انسان. ناس کا مطلب انسان. غور کریں، تھوڑی سی بات سنجیدگی سے آپ سنیں. غور کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی پہلی سورت سورۃ الناس ہونی چاہیے. سورۃ الناس ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن کی آخری سورت سورۃ الناس ہے، پہلی سورت سورۃ البقرہ ہے. اس کی حکمت یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر وہ قرآن کو پڑھنا چاہے، ابتدا کرے، قرآن کی ابتدا اگر آدمی کرے، ابتدا کرنے سے پہلے اگر وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے ختم ہونے تک کوئی انسان ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ انسان ہو جائے. جی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 3 سوالات کروں گا. کتنے سوالات؟ 3 سوالات کرو. کہا اللہ کے نبی میرے 3 سوالات، اگر ان تینوں سوالات کے جوابات آپ دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں. علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ان کے حوالے سے، جس وقت کہ مکہ میں آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، مشرکین نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. مشرکین نے کہا ان کے قریب نہیں تھا، وہ جادوگر ہے، وہ آپ پر جادو کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکایا گیا، اکسایا گیا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ میں بیٹھ کر کے مسجد حرم کے درمیان میں بیٹھ کر اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی، میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں میرے کانوں تک نہ پہنچے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جب قریب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں نے جب قرآن کو سنا، قرآن کو میں نے جب سنا تو قرآن کے آیتیں میرے دل پر ایسے اثر کر گئی کہ میں مسلمان ہوں. میں کیا ہو گیا؟ مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم ہے. اور یہ معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں. تورات کا تقریباً علم میں آتے تھے، انجیل کا علم میں آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو جاؤں، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں، اسلام کی دعوت دوں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے. ایک درد لے کر کے اپنے قبیلے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی. پورا قبیلہ اسلام مسلمان، پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اللہ نے اس قرآن میں بڑی تاثیر رکھی، اسی لیے اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 2 کتاب ہے جس میں شک نہیں، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کریم سے پہلے بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل کی. تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے. جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے پہلے نازل کیا، ہر کتاب کو لوگوں نے بدل دیا، تحریف کر دی اسے. لیکن قرآن دنیا کا واحد ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین. آخری بات اللہ نے کہا یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ.
اب اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الجن. کیا نام ہے؟ سورۃ الجن. اس سورت کا سبب نزول ہے. آخر اس سورت کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں شیاطین اور جنات اللہ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی تھی، اس گفتگو کو سننے کے لیے شیاطین اور جنات آسمان پر چڑھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. قرآن میں آپ دیکھیں گے سورۃ الملک میں اللہ نے ایک آیت کریمہ بیان کی، کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے ستاروں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ آسمان کے لیے خوبصورت بنے، زینت بنے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے بعد یہ لکھتے ہیں ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقاصد ہیں. کتنے مقاصد ہیں؟ 3 مقاصد ہیں. آسمان پر اللہ نے جو ستاروں کو بنایا اور پیدا کیا ہے، 3 مقصد ہیں اللہ نے. پہلی چیز یہ ہے آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے پیدا. دوسری چیز یہ ہے رجوعا للشیاطین، اللہ نے کہا شیاطین کو مارنے کے لیے. شیاطین جب آسمان پر چڑھتے ہیں، فرشتے ستارے پھینکتے ہیں ان پر اور یہ انگار بن کر کے ان پر برستے ہیں. یہ دوسرا سبب. اور تیسرا سبب راستوں کی رہنمائی کے. پچھلے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ معلوم کرتے ہیں. راستوں کی پہچان ستاروں سے ہوا کرتی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ستاروں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ شیاطین کو مارا جائے. اور فرشتے جب مارنے لگے تو جنوں نے یہ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں آسمان پر چڑھنے سے روکا جا رہا. ممکن ہے کوئی واقعہ ہوا ہوگا جس کے بدولت ہمیں آسمان پر چڑھنے سے روکا جا رہا. چنانچہ جنات کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ جاؤ جا کر کے تلاش کر کے آؤ آخر کیا وجہ ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ جنوں کی ایک جماعت مفسرین نے لکھا ہے ایک بڑی تعداد یہ جاننے کے لیے نکلی، یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ آخر ہمیں آسمان پر جانے سے کیوں روکا جا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک وادی ہے، وادی نخلا اس کا نام ہے. آج بھی وہ علاقہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں. فجر کی نماز کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں. جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر. جیسے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا رک گئے. وہ جناب وہاں رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رکو، اس آیتوں کو سنو، اس کلام کو سنو. یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں انہیں سنو. سارے کے سارے جنات سننے لگے کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی قرآن کی آیتوں کو انہوں نے سنا فوراً اسلام لے، فوراً مسلمان. اللہ نے کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن کو جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب کلام جو دلوں پر اثر کرتا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اللہ نے کہا جنوں کا ایک قول اللہ نے بیان کیا، کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. مفسرین ہدایت کی تفسیر لکھتے ہیں انسان کے بالمقابل میں جنات پر قرآن زیادہ اثر کرتا ہے اور جلد اثر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے بدن میں شیاطین اور جنات جب بسیرا ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں جب کی جاتی ہیں، رقیہ شریعہ جب کیا جاتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں. شیاطین رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو تاثیر دی. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جو آدمی قرآن کو اس نیت سے پڑھے گا کہ اسے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. دنیا میں جن لوگوں نے بھی قرآن کو محض اس لیے پڑھا تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے،
اسلام کو بدنام کیا جا سکے، قرآن کو بدنام کیا جا سکے، نبی کو بدنام کیا جا سکے، جن لوگوں نے بھی قرآن کو اس نیت سے پڑھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے، سارے لوگ۔ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں حالیہ دنوں میں ایک عیسائی جو کہ بہت بڑا عیسائی ہے، اس کے بہت کہ اس نے 20 سال اسلام کو پڑھا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال اس نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو اس نے پڑھا، نبی کو اس نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میری نیت یہ تھی کہ میں اسلام کو بدنام کروں، قرآن کو میں بدنام کروں، شریعت کو میں بدنام کروں، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، 20 سال کے بعد اللہ نے اسے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو بابرکت مہینہ ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے، اس کا تدبر کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے، روزوں کا اہتمام کرنے، عبادات کا اہتمام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ